عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا دین کی سمجھ رکھنے والے اگر ہمیں سمجھ نہیں ہے تو جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہے اور ان کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم لوگ جو ہے نا یہاں پر خود اپنے طور پر فیصلہ کرنا یا خود قرآن و حدیث پڑھ کر جو ہے نا فیصلہ کرنا جبکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بن جانا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نیم حکیم خطرے جان، گولی اندر جان باہر۔ تو بہرحال تو ڈاکٹر بننے کے لیے، کسی فن میں ماہر بننے کے لیے ایک ماہر سے رجوع ہونا، اس کی بارگاہ میں ذان و ادب طے کرنا، یا نہیں کر سکے تو کم از کم اس کی رائے پر چلنا، وہ جو لکھ کر دے وہ گولیاں استعمال کرنا، یہ ہمارے لیے شفا کا باعث بن سکتا ہے۔ تو لہذا ہم جو جس امام کی اتباع کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں ان کی تقلید کرنا اور ان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے، وہ مفہوم کیا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسی لیے وقف کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے جو ہے تمام مسائل کا نچوڑ بیان کیا جا سکے، کیونکہ مسلمان خود قرآن و حدیث سے سمجھنے کے اہل اور قابل نہیں ہیں۔ لہذا انہوں نے ساری زندگی کی جافشانیاں، پوری قوتیں، پوری صرف ہر راحت و سکون کو خیرات جو ہے نا خیر آباد کہہ کر انہوں نے مسائل کا ایک نمونہ، ایک خلاصہ ہمارے سامنے رکھا، اور ہم بجائے اس پر عمل کرنے کے جو ہے ہم خود جو ہے نا اس سے مسائل نکالنے کی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر، ایک جو ہے نا ماہر فن نے ایک تحقیقات پیش کر کے آپ کے سامنے نچوڑ پیش کیا، اور آپ اب سے خود سے تحقیق کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے ریاکشن کیا ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آج ایک غلط فہمی عام طور پر ہو رہی ہے کہ ایک گھر میں ایک آدمی قربانی دے دے تو سب کی طرف سے کافی، پورے گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی کافی ہو جائے گی، ہر ایک کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی کا میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ازالہ کرتا چلوں۔ یہ جو بات ہے، اس بات پر دلیل کے طور پر جو روایت پیش کی جاتی ہے، وہ روایت ہے ترمذی شریف کی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ جس میں ابو ایوب انصاری، صحابی رسول، ابو ایوب مہمان رسول، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ ہمارے زمانے میں جو ہے گھر میں ایک آدمی قربانی دیتا تھا پورے گھر والوں کی جانب سے۔ گھر میں ایک آدمی قربانی دیتا تھا پورے گھر والوں کی جو ہے نا جانب سے، قربانی کیا کرتا تھا؟ دیتا تھا، اور گھر والے خود بھی اس کا گوشت کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے جو سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے۔ اس روایت کو لے کر کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا ایک گھر میں ایک آدمی قربانی دے دے تو سب کی طرف سے کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی، گھر میں کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو، یعنی گھر کے اندر کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو، 5 10 کتنے بھی کیوں نہ ہو۔ یہ کس کا بیان تھا؟ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا بیان تھا۔ اب آئیے سرکار کا ارشاد سنیے، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کے پاس قوت ہو، استطاعت ہو، قربانی دینے کی طاقت ہو، اور وہ قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ استطاعت رکھتے ہوئے اگر وہ قربانی نہیں دیتا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں آ کر عید کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، یہ مطلب نہیں ہے، مگر اس کا جو عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر استطاعت رکھنے کے بعد قربانی جو نہیں دے رہا ہے، اس کی بنیاد پر اگر وہ کر رہا ہے تو یہ اس قابل ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے وہ قابل نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ کافر ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ سرکار نے اس میں ایک وجہ بتائی، قربانی کس پر واجب؟ ساعتن، جس کے پاس گنجائش ہو، استطاعت ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اور استطاعت رکھتے ہوئے نہیں دیتا تو عیدگاہ کے قریب آنے کے بھی قابل، وہ قریب آنے کے قابل بھی، قریب آنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو مطلب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی کیا ہے؟ واجب۔
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہر سرکار کے ارشاد سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے. خواہ گھر میں اگر ایک صاحب استطاعت ہو تو اس پر ایک قربانی واجب ہے، 2 صاحب استطاعت ہے تو 2 قربانیاں واجب ہیں، 10 صاحب استطاعت ہے تو 10 قربانیاں کیا ہے؟ واجب ہے. سرکار نے قربانی کے واجب ہونے کا جو معیار بتلایا ہے وہ معیار ہے استطاعت اور قوت. استطاعت اگر ہے قربانی دینے کی تو قربانی واجب ہے، استطاعت نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے. پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کیا معلوم ہو رہا؟ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے، حقیقت وہ نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کتنے بھی لوگ گھر میں صاحب استطاعت ہوں، بس ایک قربانی دینے سے سب کی طرف سے کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ کے سامنے سرکار کا قول آ جائے اور صحابی رسول کا قول آ جائے، ولو بالفرض مان لیا جائے، اگرچہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھا گیا ہے، سمجھا غلط گیا ہے، مطلب وہ نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ولو بالفرض مان لیا جائے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایک قربانی کر دے تو تمام صاحب استطاعت لوگوں کی طرف سے قربانی ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، اگر یہ بھی مان لیا جائے تو بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے سرکار کی روایت کے مقابلے میں جب آتا ہے تو ترجیح کسے حاصل ہوگی؟ سرکار کی روایت، سرکار کے قول کو ترجیح حاصل ہوگی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کتنے بھی لوگ گھر میں صاحب استطاعت ہوں، اگر کتنے بھی لوگ قربانی دینے کے قابل کیوں نہ ہو، ایک قربانی دے دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی. یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے. اور سرکار کے ارشاد سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے. گھر میں 10 صاحب استطاعت ہو تو 10 قربانیاں کیا کی جائیں گی؟ دی جائیں گی. تو اگر جو ہے نا یہ کیا ہے تو سرکار کے ارشاد پر عمل کیا جائے گا. دوسری بات جو ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مطلب سمجھنے میں جو ہے نا تھوڑا سا تساہل ہو گیا، سمجھنے میں تھوڑا سا جو ہے نا تساہل ہو گیا، سمجھنے میں تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ یہ تسامح اور تساہل ہو گیا. تو یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مطلب کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں جو ہے، سرکار کے دور میں غربت تھی لوگوں میں، مال و دولت اتنی کی فراوانی نہیں تھی. آج جتنی مال و دولت کی فراوانی ہے اتنی مال و دولت اس زمانے میں نہیں تھی. گھر میں ایک آدمی کماتا تھا، سب جو ہے نا گھر میں کھایا کرتے تھے، گھر کے اخراجات چلتے تھے. تو لہذا اس وقت قربانی ایک ہی آدمی پر واجب ہوتی تھی. قربانی ایک ہی آدمی پر کیا ہوتی تھی؟ واجب ہوتی تھی. تو لہذا ایک ہی آدمی پر قربانی واجب ہوتی تو وہ آدمی اپنی طرف سے قربانی دے دیتا تھا، لیکن ثواب میں سب کو شریک کرتا تھا. گھر والوں ثواب میں سب کو شریک کرتا تھا. قربانی میں شریک کرنا الگ ہے، ثواب میں شریک کرنا الگ ہے. آپ قربانی میں ایک جانور میں ایک حصے میں صرف ایک کی طرف سے ہوگا، ایک کی طرف سے ہوگا، دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے. ثواب میں پوری دنیا کو، پوری امت کو شریک کر سکتے ہیں، پوری امت کو شریک کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جانور کی قربانی دے رہے ہیں. اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما. یہ آپ کی قربانی میں شرکت ہو گئی. اس سے مجھے جو تو ثواب تو عطا فرمانے والا ہے، میرے گھر والوں کو، میرے زندے ہوں کہ مرحوم ہوں، کس کو بھی جو ہے نا یہ تمام کو میرا ثواب، جو زندے ہیں ان کو بھی، جو مرحوم ہیں ان کو بھی میرا ثواب کیا ہے؟ عطا فرما. کیونکہ ایصال ثواب صرف مردوں کو نہیں ہوتا، زندوں کو بھی ہو سکتا ہے. آپ میرے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، سمجھے؟ تو زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. والدہ ہے، والدہ کے نام سے مسجد بنا دی، انہوں زندہ ہیں. والد صاحب کے نام سے عمرہ کر دیے، انہوں زندہ ہیں. تو زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، مردوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ایک سوال بعض وقت آپ لوگ پھرانے واسطے، فاتحہ زندوں کو دلانا، مردوں کو دلانا. اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے سمجھو تو جواب رکھ لیجئے ذہن میں. فاتحہ زندوں کو دلانا، مردوں کو دلانا. تو فاتحہ کیوں دلاتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے. تو ایصال ثواب زندوں کو بھی کر سکتے ہیں، مردوں کو بھی کر سکتے ہیں. تو فاتحہ زندوں کو بھی دلا سکتے ہیں، مردوں کو بھی دلا سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے، کیونکہ یہ سوال میرے کو ہوا تھا، مجھے ایک صاحب نے کیا تھا، بفضل الہی، بتوفیق الہی میں نے اس کا جواب دے دیا تھا. تو بہرحال خلاصہ گفتگو بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کے دور میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ اس دور کی روایت ہے جس وقت غربت کا زمانہ تھا، مال کی قلت کا زمانہ تھا، مال و دولت کی فراوانی اتنی زیادہ نہیں تھی.
تو لہذا ایک صاحب جو صاحب استطاعت گھر والے ہوتے تھے وہ قربانی دیا کرتے تھے، اور گھر والوں کی طرف سے تو قربانی نہیں ہوئی لیکن کم از کم ثواب میں ان کو شریک کر لیا جائے، اسی لیے کیا کرتے تھے وہ ثواب میں گھر والوں کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنی قربانی، ایک قربانی ہی صحیح دے کر آپ ثواب میں سرکار کو بھی شریک کر سکتے ہیں اور مرحومین کو بھی شریک کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ قربانی آپ کی ایک کی طرف سے ہی ہوگی، قربانی آپ کی ایک کی طرف سے ہی ہوگی۔ اب یہ ثواب میں قربانی کے ثواب میں دوسروں کو شریک کرنے کا یہ جو آپ مصعب جو شوشہ بیان کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ آپ جو نیا نکالے ایک طریق شوشہ کہ کیا جو ہے نا قربانی میں شریک کرنا، پھر ثواب میں شریک کرنا، یہ دو باتیں آپ کہاں سے نکالے؟ تو آئیے مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے کر کے ایک دمبا تو خود اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے، اور دوسرا دمبا ذبح کر کے سرکار فرماتے تھے ہذا امن لم یضحی من امتی، کہ اے اللہ یہ جو دوسرا دمبا ہے یہ میری امت میں سے جو لوگ قربانی نہ دے سکے ان کے لیے ہے، میری امت میں سے جو لوگ قربانی نہ دے سکے ان کے لیے ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ امت میں سے قربانی نہ دے سکے ان کے لیے، مطلب امت میں سے قربانی نہیں دینے والے 2 طرح کے ہیں، ایک تو استطاعت نہیں تھی اس لیے نہیں دیے، پیسے نہیں تھے اس لیے نہیں دیے، دوسرا پیسے رکھ کر اس لیے نہیں دیے۔ تو یہ جو سرکار کا جو ارشاد ہے، پیسے رکھ کر قربانی جو لوگ نہیں دیے ان کے لیے نہیں تھا، کیونکہ سرکار نے ان کے لیے تو وعید بیان فرما دی کہ وہ مصلی کے قریب بھی، عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تو پھر جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے سرکار کا ارشاد تھا جو قربانی نہیں دے سکے، استطاعت نہیں ہونے کی بنیاد پر قربانی نہیں دے سکے۔ تو استطاعت نہیں ہونے کی بنیاد پر قربانی نہیں دے سکے تو لہذا وہ قربانی سے محروم ہو گئے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، تو سرکار اپنی قربانی دے کر وہ قربانی کے ثواب میں ان کو شریک کر رہے ہیں۔ کم از کم قربانی تو نہ لے دے سکے، کم از کم ثواب میں تو کیا کریں وہ شریک رہے، اسی لیے سرکار 2 دمبے ذبح فرماتے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ امت میں جو لوگ قربانی نہیں دیے ان کی طرف سے ایک دمبا ذبح کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں، تو لہذا سرکار کے زمانے میں جب سرکار امت کی طرف سے قربانی دیتے تھے تو دیگر صحابہ جو صاحب استطاعت تھے وہ بھی قربانی دیا کرتے تھے، ازواج مطہرات کی طرف سے بھی قربانی ہوا کرتی تھی، بی بی فاطمہ کے گھر میں بھی قربانی ہوا کرتی تھی، دیگر صحابہ بھی قربانی، جیسے کہ خود ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ قربانی دیتے تھے، تو دیگر صحابہ بھی قربانی دیتے تھے۔ سرکار نے یہ فرما دیا کہ یہ قربانی میری امت سے ہے، میری امت کی طرف سے، یہ کہہ کر دیگر صحابہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے، دیگر صحابہ بھی قربانی دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار کا یہ قربانی دینا صاحب استطاعت لوگوں کے لیے نہیں تھا، جو نہیں دے سکے ان کے لیے تھا۔ اگر صاحب استطاعت لوگوں کے لیے ہوتا تو صحابہ پھر قربانی نہیں دیتے تھے۔ تو امت کو ثواب میں جو استطاعت نہیں رکھ سکے ان کو ثواب میں شریک فرماتے تھے۔ پھر ازواج مطہرات کا قربانی دینا، بی بی فاطمہ کا قربانی دینا، یہ اس بات کو واضح طور پر بتلاتا ہے کہ سرکار کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں تھی، بلکہ ہر ایک کے لیے قربانی واجب ہے۔ یہ بات سمجھ میں۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں، تو معلوم یہ اس حدیث سے، مسلم شریف کی اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اپنی طرف سے بھی دینا ہے، قربانی تو اپنی طرف سے دینا ہے، لیکن قربانی کے ثواب میں دوسروں کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی سارے گھر کی طرف سے قربانی دیتا تھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ قربانی اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار ایک جانور ذبح کرتے تھے۔ سرکار نے عید کے موقع پر خطبہ دیا، خطبہ دے کر ممبر سے اتر کر عیدگاہ میں ہی آپ نے ایک بکرا قربانی دی۔ عیدگاہ میں قربانی اس لیے دی تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے، اور قربانی دے کر سرکار نے فرمایا اے اللہ میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما اور میری امت کی طرف سے بھی اسے قبول فرما۔ تو لہذا سرکار نے قربانی اپنی طرف سے دی، اور امت میں سے جو لوگ قربانی نہیں دے سکے ان کو کیا ہے ثواب میں شریک فرمایا۔ تو ایک ہی قربانی ہے لیکن سرکار اس میں امت کو بھی شریک کر رہے ہیں۔ کیسا؟ قربانی اپنی طرف سے دی، ثواب میں امت کو شریک کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی روایت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ گھر کا ایک آدمی قربانی دیتا تھا، ثواب میں سارے لوگوں کو شریک کرتا تھا، ثواب میں سارے لوگوں کو شریک کرتا تھا۔ تو اس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وضاحت سرکار کے اس عمل سے ہوتی ہے۔
تو سمجھنے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے. ہم بڑے بڑے امام مالک کا بھی یہ قول ہے، لیکن ہم مالکی نہیں ہیں، حنفی ہے، تو حنفی جو مسلک ہے وہ چلنا ہے. اب رہا جو کسی امام کے مخالف نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، اگر ایک بکری، جب گھر والے 5 ہوں 10 ہوں کتنے بھی ہوں، ایک بکری کافی ہو جاتی تھی. ایک مثال کے طور پر گھر میں 10 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، تو 10 آدمی کی طرف سے ایک بکری اگر جو ہے نا ہو جاتی تھی، ایک بکری گھر میں کتنے بھی افراد ہو سب کی طرف سے 10 ہو تو بھی کافی ہو جاتی ہے. اگر ایک بکری گھر میں 10 لوگ بھی صاحب استطاعت ہو، قربانی کے قابل ہوں، تو بھی ایک بکری کا ذبح کر دیا جانا سب کی طرف سے، اگر 10 لوگوں کی طرف سے بھی اگر کافی ہو جاتا ہے، تو پھر گائے اور بیل میں 7 کا قید لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ گائے بیل تو بکری سے بڑی ہے نا. گائے بیل تو حدیث صحیح میں سرکار نے فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، کہ گائے 7 لوگوں کی طرف سے ہوگی اور اونٹ کیا ہوگی؟ 7 لوگوں کی طرف سے ہوگا. 7 کے بجائے اگر 8 اگر کوئی شریک ہوتے ہیں تو قربانی کس کی بھی نہیں ہوتی. جب گائے میں 7 سرکار نے 7 کی تعداد متعین فرما دی اور 7 سے بڑھ جائے تو کسی کی بھی قربانی کیا ہوتی ہے؟ درست نہیں ہوتی ہے. تو پھر بکری میں اس سے چھوٹی ہے 10 میں ہو گئے تو کیسے قربانی ہوگی؟ بکری ایک چھوٹا جانور ہے، اس میں 10 اگر ہو جائے تو قربانی کیسی ہوگی؟ تو گائے میں حد لگانے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا جو مسئلہ ہے جانور کا، یہ محدود ہے لامحدود نہیں ہے. محدود ہے لامحدود نہیں ہے. تو لہذا گائے میں 7 سے کم ہو سکتے ہیں. ایک گائے ایک آدمی بھی کر سکتا، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے. مگر 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم ہو سکتے ہیں. آپ بول رہے میں اکیلے ایک گائے ہی دیتا ہوں قربان، دو مسئلہ. تو ایک جو ہے نا گائے میں 7 سے زیادہ ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ 7 کا عدد کا متعین کرنا ہی فائدہ نہیں دے گا پھر. تو جب گائے کی حد 7 تک ہے تو بکری کی حد 10 تک کیسے بڑھ سکتی؟ بکری کی حد 10 تک کیسے بڑھ سکتی؟ تو لہذا گائے اور اونٹ میں 7 حصے، 7 لوگ ہو سکتے ہیں. تو بکری کتنا ہے؟ بکری کا ایک گائے کے 1 حصے کے برابر ہے. گائے کے 1 حصے کے جو ہے نا برابر ہے. تو جب گائے میں 7 لوگ مل سکتے ہیں یا اونٹ میں 7 لوگ مل سکتے ہیں، تو پھر بکری 1 حصے کے برابر ہے تو کتنے لوگ مل سکتے ہیں؟ 1 آدمی مل سکتا ہے. آئیے ابن ماجہ کی حدیث ہے. ابن ماجہ ہے جو ہے سیاہ ستہ کی بھی کتاب ہے، جو ہے نا حدیث کی سیاہ ستہ کی جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں کتاب ہے کہ ایک صحابی رسول سرکار کے پاس آئے، آ کر کہ یا رسول اللہ ان علیہ بدنۃ، کہ مجھ پر 1 اونٹ کی قربانی واجب ہے. مجھ پر 1 اونٹ کی قربانی واجب ہے. وانا موسر بہا، اور مجھے اس کی استطاعت بھی ہے. مجھ پہ اس کے استطاعت بھی ہے. ولم اجدھا فاشتریھا، مجھے اونٹ نہیں مل رہا ہے کہ میں اس کو خرید کر کیا کروں؟ قربانی دوں. میں اس کو خرید کر قربانی دوں، مجھے اونٹ نہیں مل رہا ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا کہ 7 بکریاں خریدو اور ان کو قربانی دو. 7 بکریاں خریدو اور ان کو کیا کرو معلوم ہے؟ قربانی دو. تو یہاں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ 1 اونٹ قائم مقام ہوتا ہے 7 بکریوں کے، اور 1 اونٹ میں 7 حصے ہیں تو 1 بکری 1 حصے کے برابر ہو گئی. تو یہاں ایک بات آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ 1 اونٹ کے 7 حصے ہیں، ایک حدیث میں نے ابھی بتلایا، اور 1 بکری 1 حصے کے برابر ہوتی ہے. ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ 1 بکری پورے گھر والوں کی طرف سے نہیں دے سکتے، ورنہ سرکار بولتے تھے میاں 1 بکری خرید کے سب کے گھر والوں کی طرف سے دے دو، بلکہ 7 لوگوں کی طرف سے علیحدہ ہر 1 بکری علیحدہ ہر ایک کی طرف سے دینے کا سرکار نے حکم دیا. ہر ایک کی طرف سے علیحدہ دینے کا حکم دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ 1 بکری سب کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ 1 بکری 1 کی طرف سے ہو سکتی ہے، 1 سے زیادہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. یہ بات ہو گئی. دوسری بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ قربانی ایک عبادت ہے. تو جس طرح دیگر عبادتیں ایک کے کرنے سے سب کی طرف سے معاف نہیں ہو سکتی، تو قربانی بھی 1 کی طرف سے کرنے سے سب کی طرف سے معاف نہیں ہو سکتی. نماز ہے، 1 طرف سے پڑھ لیے تو سب کی طرف سے معاف ہوتی؟
ورنہ گھر کے کوئی بڑے بوڑھے آدمی جو ہے نا نماز پڑھ لیتے تھے فجر میں، راڑے میں اپن بچے نوجوان سکون سے سو جاتے تھے. کئی کو ہمارے دادا با نماز پڑھ لیے فجر کی کافی ہے کہتے. خاص طور پہ امام کے گھر والے تو سکون میں رہتے تھے، کیونکہ امام صاحب 5 نمازیں پڑھا دی پابندی سے. گھر والے پورے بیوی بچے سب کہیں گے ہمارے بابا پڑھا لیے، ہمارے شوہر پڑھا لیے، ختم، ان کی طرف سے ادا ہو گئی. امام صاحب کے گھر والے بہت سکون میں رہتے اگر یہ اپرچونیٹی رہتی، یہ فائدہ رہتا. تو نماز ایک گھر میں ایک کے پڑھنے سے پورے کی طرف سے ادا نہیں ہوتی. روزہ دن بھر بھوکا کھا رہا ہو، ایک گھر میں ایک رہ گئے تو کافی ہے سب کی طرف سے. تو لہذا گھر میں ایک اگر روزہ رکھ لے تو سب کی طرف سے روزے معاف نہیں ہوتے. گھر میں ایک زکوٰۃ دے دے تو گھر میں کئی مالدار ہیں تو سب کی طرف سے زکوٰۃ نہیں ہوتی، معاف نہیں ہوتی. اور گھر میں 10 لوگ حج کے قابل ہیں تو ایک ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا. یہاں تو سب بولتے ہیں، قربانی والے بھی بولتے ہیں، نہیں بولنے والے بھی بولتے ہیں، ایک بکری کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہوتی ہے. ان لوگوں سے بھی پوچھو کہ گھر میں ایک نماز پڑھے تو سب کے لیے کافی ہے کیا؟ بات نہیں بولتے. ایک روزہ رکھا تو سب کے لیے کافی ہے تو نہیں بولتے. ایک حج کرا تو سب کے لیے کافی ہے کیا؟ نہیں. زکوٰۃ دیا تو نہیں، مگر قربانی کریں کہیں کو بھائی وہ. تو لہذا الغرض عزیزان محترم یہ ایک بات ہو گئی. تو عبادت جس طرح ہر ایک عبادت کا ہر ذمہ دار آدمی جو قوت اور استطاعت رکھتا ہے، اس عبادت کے فرض ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ قوت اور استطاعت ہے. جب تک آپ کے اندر قوت ہے نماز پڑھیں گے. آپ کوما میں ہیں تو آپ پر نماز فرض نہیں ہے. آپ کے 5 نمازیں گزر جاتی ہیں کوما کی حالت میں تو اس کی قضا نہیں ہے. تو لہذا 5 سے 6 نمازیں آپ کی گزر جاتی ہیں کوما میں، آپ پڑھنے کی کوما میں تھے، بے ہوش تھے، آپ پر استطاعت نہیں تھی، آپ کو پڑھنے کی قوت نہیں تھی، نماز آپ کی قضا اس کی ضرورت نہیں ہے. مال نہیں ہے زکوٰۃ فرض نہیں، مال نہیں ہے حج فرض نہیں، مال نہیں ہے قربانی فرض نہیں. تو لہذا عبادت کی جو معیار ہے وہ قوت اور استطاعت کی بنیاد پر ہے. جس کے پاس قوت ہوگی، جس کے پاس استطاعت ہوگی، اس پر قربانی کیا ہوگی؟ صاحب بالغ آدمی پر کیا ہے؟ قربانی یا جو بھی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. ایک آخری میں ایک تبصرہ کے طور پر میں آپ کے سامنے بات کرتا چلوں. اگر ایک آدمی ہے جس کے گھر میں 5 لوگ تھے، پورے قربانی صاحب استطاعت تھے، اس نے کیا کیا؟ اپنی ایک بکری ذبح کر کے سب کی طرف سے کیا کر دیا؟ قربانی اس نے دے دی. 4 لوگ قربانی نہیں دیے. ایک آدمی ہے گھر میں 5 لوگ ہیں، پورے صاحب استطاعت ہیں، اور سبوں نے کیا ہے معلوم؟ قربانی دے دی. خدا نہ خواستہ ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جانے والا جو قول ہے، اگر وہ صحیح نکلے تو یہ 5 قربانیاں دینے والا نقصان میں رہے گا، فائدے میں رہے گا؟ ایک قربانی تو واجب کے طور پر ادا ہو جائے گی، 4 اور زیادہ ہو جائیں گی نفل میں، نقصان تو نہیں ہوگا. لیکن خدا نہ خواستہ یہ نکلا کہ 5 پر قربانی واجب تھی، ایک کی طرف سے دی گئی، تو 4 نقصان میں آئیں گے نہیں، کس کی بھی قربانی نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک قربانی میں ایک ہی کر سکتا ہے، پوروں کو شریک کر لیا اور کس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ابا بھی گیا، بوا بھی گیا. تو لہذا شریعت کے معاملے میں جو ہے نا علماء سے رجوع ہوں، ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں اس کی پیروی اور اس کی اتباع کریں، اپنے طرف سے جو ہے نا یہ کرنے نہ جائیں. ورنہ نیم حکیم خطرے جان، جیسے میں نے ابھی بولا کہ اگر اپنی طرف سے کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بننے جائیں گے تو کیا ہوتا؟ نیم حکیم خطرے جان، گولی اندر جان باہر ہو جاتی، سمجھے؟ تو لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو ہے نا اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، پر جاہلوں سے نہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھے، علم نہیں ہے تو تمہارا کام فیصلہ کرنا تمہاری طاقت نہیں ہے، بلکہ پوچھنا تمہاری ذمہ داری ہے. تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو بے علم کے فیصلہ کرنے کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے، بلکہ پوچھنے کی تمہارا کام اس وقت کیا ہے؟ ڈیوٹی پوچھنا ہے. پوچھنا ہے تو بھی کس سے پوچھنا ہے؟ جاننے والے سے پوچھو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کمپاؤنڈر کے پاس مت جاؤ. تو لہذا یہ بات ہے. تو عزیزان محترم، تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ایک بکری کی قربانی ایک پورے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی. گھر میں جتنے لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کی ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی. ہاں گھر میں ایک ہی آدمی صاحب استطاعت ہے، دوسرے لوگ صاحب استطاعت نہیں ہے، تو یہ آدمی اپنی طرف سے قربانی دے کر ثواب میں گھر والوں کو شریک کر سکتا ہے. یہ میری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے.